یہ سب پھڑے جائیں گے. یہ تو قانون ایسا بنا دیا ہے کہ جس کو مرضی ہے جب چاہیں گرفتار کر لیں, جس کے ذریعے گرفتار کر لیں. جس نے کچھ بھی بولا یہ موبائل کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, اخبار میں خبر دے کے, حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان پہ یہ لاگو نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم بھائی, پیکا کے تحت جس کے پاس یہ ڈیوائس ہے وہ سب اس کا شکار ہے. دو باتیں موٹی موٹی. حکومت نے چونکہ اداروں کو فتح کرنے کا سلسلہ شروع کیا, اب انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی فتح کر لیا, انہوں نے اب صحافیوں کو بھی فتح کر لیا ہے. وہ فتح کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سنجیاں جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, بس اسی ہوئے دوسرا کوئی نہ ہوئے. نہیں, آپ لوگوں نے کہا تھا تحریک شروع کر دیں گے. بھائی ہم نے تحریک, کل لاہور میں آپ کو دیکھنا ٹاٹھے مارتوا سمندر نظر آئے گا. اسی حوالے سے آل پاکستان لائر کنونشن ہے, اسی حوالے سے لاہور میں کل کنونشن ہے. نہیں, اس میں 26ویں ترمیم بھی ہے اسی کے حوالے سے. تو ہم تو احتجاج میں, ہم تو ڈے فرسٹ سے اس پہ لگے ہوئے. اب پیکا ایکٹ میں کیا ہے؟ فیک نیوز کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یعنی کمپلینٹ بھی آپ ہے, گواہ بھی آپ ہے, کونسل بھی آپ ہے, اتھارٹی بھی آپ ہے, ٹریبیونل بھی آپ ہے, فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے. تو وہ جو آرٹیکل 10 اور 10A ہے, وہ جو آرٹیکل 8 ہے, جو لاز انکنسسٹنٹ ود اینڈ ڈیروگیشن ٹوورڈز دی کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹ, اس کے ریپگنٹ ہے. وہ آرٹیکل 19 کے متصادم ہے, وہ 19A کے متصادم ہے. تو یہ کیا پیکا جو 2016 ہے وہ تو پہلے بھی مس یوز ہو رہا تھا, اب آپ نے اس کو 2025 امینڈڈ کر دیا, اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. اب آپ پہ ملٹیپل FIR کہیں بھی کٹ سکتی. مجھے بتائے آسم بھائی, آپ کا آلریڈی آسم بھائی اس پہ قانون ہے. پیکا ایکٹ تھا, پھر سیکشن 500 تعزیرات پاکستان کے تحت FIR کا لا تھا, سوٹ فار ڈیفامیشن, یعنی وہ ڈیفامیشن, اس کے تحت آپ کا وہ آلریڈی تھا. اب اس کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ لوگاں دا بندوبست کرنا, جو کرٹیسائز کریں گے گورنمنٹ کی پالیسیز کو, گورنمنٹ کو ان کا بندوبست کرنے کا, ٹھوکنے کا. یہ جو ترمیمی بل آیا ہے 2025, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ سے مراد؟ گورنمنٹ سے کیا مراد؟ مطلب گورنمنٹ سے آپ مراد کو پتہ ہے نا گورنمنٹ کون ہے؟ اچھا, جو گورنمنٹ کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا, میں نہیں, آپ کو پتا ہے یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ریاست صاحب, یہ بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے. میں اس تمام قانون کے اندر سب چیزوں سے اختلاف نہیں کرتا جو کیس آپ کے سامنے بتایا, اور اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. کیونکہ اس وقت ہمارا میڈیا جو ہے, ایون ہماری صحافت جو ہو رہی ہے, اس کے اندر ہمارا سوشل میڈیا, جس میں 80% دنیا کی رپورٹ ہے کہ جو خبریں ہوتی ہیں یا مواد ہوتا ہے وہ فیک ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی سدباب تو ہونا چاہیے نا؟ دیکھیں, میں کسی قانون کو برا نہیں کہتا, اس کی امپلیمنٹیشن اس کو طریقہ کار برا بناتی ہے. اوکے, آپ نے اس میں 3 سال سزا رکھی ہے, تو جو آپ سیکشن 500 PPC ہے اس کے تحت بھی تو آپ FIR کرواتے ہیں, وہ بھی تو یہی ہے نا, تعزیرات کا پاکستان کا پہلے قانون ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں یہ آپ کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی, اور اجلت کیوں؟ This is the question. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ there is malice on the part of the parliamentarian جنہوں نے یہ بنایا ہے, with malice, with ulterior motive, with mala fide intention. یہ ہے جس کو ابھی ڈیفائن کیا جائے گا, لیکن اس سے بھی ہٹ کے کوئی لیجسلیشن ایسی نہیں بنائی جا سکتی جو چیپٹر نمبر 1 آئین کے اندر دیا گیا اور اس کا آرٹیکل 8 ہو یا کسی بھی آرٹیکل سے یا پورشن آف آرٹیکل سے وہ ریپگننٹ ہو, تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے ان دا آئی آف لا. وہ چل نہیں سکتی. اگر کنٹراڈکٹ کرتی تو کوئی بھی کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے, چونکہ وہ ہم جس کو لفظ کہتے ہیں نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اردو میں اس کو کہوں گا, بنیادی انسانی حقوق. میلافائڈی آپ کا بہت بڑا, یہ آپ کا یہ بہت بڑا جو ورڈ ہے نا جس کو آپ نے یوز کیا, میلافائڈی, کرکس آف دی میٹر. ریاض صاحب, آپ ایک کیس میں پروسیڈنگ میں جاتے ہیں اور جج صاحب سے آپ فرماتے ہیں کہ جی ہمارے سورس کے مطابق یا ہم نے دیکھا ہے کہ اس فائل کے اندر یہ گڑبڑ کی گئی ہے, تو جج صاحب تو کہیں گے نا ثبوت دو, اٹیسٹڈ فائل دو. آپ ایک فوٹو کاپی لے جا کے عدالت میں تو نہیں جمع کرا سکتے نا. تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے, کسی حد تک یہ بات غلط بھی ہے. دیکھیں, اس کو کس اینگل سے دیکھیں گے؟ ڈسٹنکشن کر لیتے ہیں کہ صحافی جو خبر دیتا ہے وہ دیتا ہی ذرائع سے, صحافت ہے ہی ذرائع سے. کتنی مرتبہ ذرائع کی خبر غلط ہوئی؟ درست سنیں, میری بات سنیں نا, کہ یہ ہے پریویلیج کمیونیکیشن جو قانون شہادت کے اندر گورن کرتی. یعنی سورس جو ہے نا, اگر وہ کمیونیکیشن ہے
صحافی اور سورس کے درمیان، وہ کمیونیکیشن ہے وکیل اور کلائنٹ کے درمیان، وہ کمیونیکیشن ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان، آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے چونکہ وہ پریولیج کمیونیکیشن ہے بائی ورچو آف قانون شہادت آرڈیننس۔ اب یہاں پہ آپ خبر جیسے نعیم بھائی فرما رہے ہیں آرٹیکل 19 اور 19A، 19 ہے رائٹ ٹو اسپیچ، ٹھیک ہے، اور دوسرا رائٹ ٹو انفارمیشن، وہ دوسرے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو معلومات دی جائے، اور اس پہ ایک ایکٹ بھی بنا کہ آپ کو معلومات فراہم کی جائے۔ لیکن سوال یہ بھی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جس کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، کمپلیننٹ کہہ رہا ہے، آپ نے اس کے کہنے میں اس نے کہا یہ فیک نیوز ہے، آپ نے ایف آئی آر دے دی، 3 سال کی سزا ہے، پہلے ایف آئی آر ہوگی پھر تحقیق ہوگی کہ یہ فیک تھی یا نہیں تھی، 20 لاکھ جرمانہ یہ بھی ہے۔ بہت جرمانہ بھی ہے۔ سوال یہ کہ پہلے یہ اس کے اندر میکنزم ہو کہ جب کسی آپ نے اپلیکیشن دینی ہے فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر، یا آپ کہتے کہ اس پہ کاروائی ہو، یہ فیک نیوز ہو، تو اس کا پہلے ایک میکنزم ہو جس کے اندر یہ ڈیٹرمن ہو جائے، اس کا فرنزک ہو جائے یا اس کی کوئی ایویڈنس آ جائے، اور پھر جب یہ ایک سرٹیفائیڈ آپ کے پاس پیس آف ایویڈنس آ جائے کہ یس it has been held that this is a fake news, then proceed in accordance with law، پھر تو اس کو مانا جا سکتا۔ آپ نے کہہ دیا فیک ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں، آپ ہی اس کی سزا دے رہے ہیں، آپ ہی اس کا مقدمہ سن رہے ہیں، آپ نے اس کو تحقیق کرنا ہے، تو پھر جڑا انصاف والی گل ہے وہ تو مک گئی، وہ دے وچ تے پھر کچھ نہ رہا، پھر تے بس سیدھا سیدھا کام ہے کہ تسی آؤ 7 بسم اللہ کرا تے 7 بسم اللہ تھانوں ہاتھ کڑی لا کے تے جیل بھیج دیا۔